السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں ایک سوشل ایشو پر۔ وہ سوشل ایشو کیا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور مختلف علاقوں سے لوگ خلیجی ممالک میں یا یورپ میں یا مختلف اور ملکوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ان کی آمدنی ان ممالک میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ فیملی کو بھی وہاں پر بلا کر رکھ سکیں۔ کبھی کبھی عورتیں اس پیچیدگی کو نہیں سمجھ پاتی اور وہ ضد لگا کے بیٹھ جاتی ہیں کہ ہمیں بھی بلاؤ، ہمیں بھی بلاؤ، فلانے کی بہن چلی گئی، فلانے کی بیوی چلے گئی، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہو سکتا ہے کہ فلانے کی جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس کے شوہر کی سیلری وہاں ہو کہ وہ فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہو، کیونکہ خلیجی ممالک میں پہلے والے حالات نہیں رہے۔ اب اخراجات وہاں بڑھ گئے ہیں، وہاں پر بھی مہنگائی ہو گئی ہے، تنخواہیں اس حساب سے نہیں بڑھیں، کبھی تنخواہیں وہاں ملتی ہیں کبھی نہیں ملتی۔ کتنے کیسز میرے پاس آتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سر 1 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، 2 مہینے سے، 6 مہینے سے اب وہ کیسے گزارا کرے، کیسے گھر بھیجے؟ اٹس ناٹ ایزی۔ تو اب اوپر سے وہ فیملی بلا کے رکھ لے۔ اچھا، اس کے لیے ریال یا درہم میں کما کے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش بھیجنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ ریال میں کما کے ریال میں خرچ کرے۔ تو ایک اکیلا آدمی تو کہیں ایک بیڈ پر بھی سو جاتا ہے، شیئرنگ میں بھی رہ لیتا ہے، لیکن فیملی کو بلا کے آپ شیئرنگ میں نہیں رکھ سکتے۔ تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری ایک اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ آدمی جو باہر کے ملک میں گیا وہ گیا کیوں ہے؟ اپنے فیملی کی وجہ سے گیا ہے نا، صرف میاں بیوی کی وجہ سے نہیں، بچوں کی وجہ سے نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، اس کو اپنے بھائیوں کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، ماں باپ کا خیال کرنا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو وہاں رہتے ہوئے اسے پوری ہوتی بھی نظر نہیں آتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملکوں میں رہ کر اتنے سکسیسفل ہو جاتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں سسٹین کر لیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اٹس ناٹ ایزی، آئی نو، بہت مشکل ہوتا ہے میاں بیوی کا اتنی دور رہنا، اور وہ بھی اگر وہ لیبر کلاس میں ہو، مزدور طبقے میں ہو، تو وہ سال میں دو سال میں ایک دفعہ چھٹی 6 مہینے کی، اس میں آئے 6 مہینے رہے، 3 مہینے، جتنی بھی چھٹی ہے واپس چلا جائے۔ تو ایوری 2 ایئرس وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے، ایوری 2 ایئرس وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے، وچ از ناٹ ایزی۔ اور ایسے بچے جب پروان چڑھتے ہیں جو ہر 2 سال میں اپنے باپ کو چند مہینے کے لیے دیکھتے ہوں، تو اس میں بچوں کی پرورش پہ ڈیفینیٹلی افیکٹ پڑتا ہے، اور ماں کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ ان معاملات میں میاں بیوی کو مل کے ڈیسیجن لینا ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے میاں بیوی کا مل کے ڈیسیجن ہوتا ہے کہ شوہر اگر جا رہا ہے تو اب دونوں کی رضامندی سے جائے گا نا، کیونکہ اب دیکھو نا، اتنا لمبا عرصہ ایک جوان لڑکی جس کو بیاہ کر آپ لے کے آئے ہیں، وہ بغیر شوہر کے رہ رہی ہے، آپ بیوی رکھتے ہوئے بغیر بیوی کے رہ رہے ہیں۔ اٹس ناٹ ایزی۔ اپنے نفس کو مار مار کے رکھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن انسان یہ قربانی اپنوں کے لیے دیتا ہے، اور جب یہ قربانی دیتا ہے تو ایک اجر عظیم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک لمحہ جو وہ دیکھے نا، کما رہا ہے جو، تو اجر بھی کما رہا ہے کہ وہ قربانی دے رہا ہے۔ دیکھو، جب بھی آپ کسی کے لیے قربانی دو گے نا، وہ ضائع نہیں جاتی، رائے گاہ نہیں جاتی۔ ہوتا کیا ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس لوگوں پر پڑتے ہیں۔ خاندانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اپنے خاندان والوں کے لیے صرف کر دیتے ہیں، وہ اپنی ذات کی قربانی دے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کے اندر ایکسٹریم یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی بیوی اور ان کے بچوں کو بھی قربانی اس ان سینس دینی پڑتی ہے کہ وہ بچے باپ کے بغیر بہت سال گزارتے ہیں، اور وہ عورت اپنے شوہر کے بغیر بہت سال گزارتی ہے اس خاندان کو پروان چڑھانے کے لیے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ اسی طرح ماں باپ جو ہے وہ اولاد سے دور رہتے ہیں مستقبل کے لیے، اولاد کی اور کبھی خاندان کے اچھے مستقبل کے لیے، بہت ساری وجوہات اس میں شامل حال ہیں۔ تو اب چونکہ ڈیسیژن آسان نہیں ہے، اور اگر تو آپ زبردستی وہاں چلے گئے ہیں اور بیوی کی طرف سے بھی پریشرائزیشن ہے، اس کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، تو اٹ کوڈ بی اے پرابلم۔ اب دونوں کو مل کے بیٹھ کے کسی فیصلے کو کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی خواتین جذباتی ہو جاتی ہیں، واپس آ جاؤ، کچھ یہاں کر لینا، تو ہم کیسے بھی گزارا کر لیں گے۔ کہنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں قائم رہنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ سچی بات بتاتا ہوں میں آپ کو، جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے نا، تو اخراجات بڑھتے رہتے ہیں، مہنگائی بھی ہو رہی ہے، اولاد ہوتی ہے، اولاد کے اخراجات ہوتے ہیں، پھر وہ پریشرائز کرنا شروع کر دی، یار تمہاری اتنی چھوٹی سی آمدنی، اس میں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، اوپر سے تم اس کو بھی پیسے دیتے ہو، اس کو بھی پیسے دیتے ہو۔
اب یہ پریشرائز کرنا شروع کر دیتی ہے وہ. تو زندگی جو ہے نا یار آسان نہیں ہے. سچی بات تو یہی ہے کہ مسائل لگے ہوئے ہیں، سب کو کچھ نہ کچھ مسائل لگے ہوئے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جس کو کوئی مسئلہ نہ ہو. اب ہر کوئی مسئلہ آپ کو بتائے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے مسئلے نہیں ہیں. ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ دور کے ڈھول سہانے نا کو مسئلہ لوگ بتائیں تو سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی مسئلے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. یہی تو زندگی ہے، یہی تو دنیا کی زندگی ہے. اگر اتنی پرسکون اور پرفیکٹ لائف ہو دنیا کی تو مسئلہ ہی کوئی نہ ہو. بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، ریل پیل ہے پیسے کی، وقت نہیں اپنوں کو دینے کے لیے. رات میں آتے ہیں تو جاب سے نکلتے ہیں تو ان کی سوشل پارٹیز شروع ہو جاتی ہیں. بیویاں بھی اپنی کٹی پارٹیز میں جا رہی ہیں، سوشل پارٹیز میں جا رہی ہیں، وہ این جی اوز میں ہیں. ان کا اولاد وہ خالی گھر میں آتی ہے. کروڑوں کا گھر ہے، خالی ہے. ماں باپ کے پاس اولاد کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. وہ ویکینڈ کی گیٹ اویز ہوتے ہیں یا پھر وہ سال کی ایک ہفتے کی ویکیشن پلان ہو جاتی ہے. عجیب زندگی ہوتی ہے. پھر وہ بچے اسکول سے آتے ہیں، ان کو ایکٹیویٹیز میں ڈال دیتے ہیں. تو ایک عجیب بھگدڑ مچی ہوئی رہتی ہے. اٹس لائک اے رننگ لائف اسٹائل. اچھا ایسا نہیں کریں گے تو سوشل کلاس میں کیسے موو کریں گے جس کا وہ حصہ ہے. اچھا پھر کچھ لوگ یہ سوشل کلاس مینٹین رکھنے کے لیے ملکوں سے باہر جا کے کام کرتے ہیں. بہت سارے اس میں چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں، لیکن آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ مل کر دونوں کیا کام کر سکتے ہیں. وہ دونوں کا مل کے جو ڈیسیجن ہوگا نا وہ بیسکلی صحیح ڈیسیجن ہوگا. اس میں کوئی آپ کو حتمی رائے یا حتمی فیصلہ نہیں دے سکتا. میں نے صرف ان ایلیمنٹس کی طرف نشاندہی کر دی ہے جو زندگی کا حصہ ہے. فیصلہ آپ دونوں کا ہوگا کہ آپ دونوں نے اس مسئلے کو کیسے لے کے چلنا ہے. اور یاد رکھو ہسبینڈ کو پریشرائز نہیں کرو، وہ آلریڈی بہت زیادہ پریشر میں ہے. ویسی باہر ہے he is under a lot of pressure under normal circumstances except for those people جو بالکل ہی نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ان کو چھوڑ کے جو عام طور پر ہوتا ہے وہ بھی جبرن رہ رہا ہے. اس کو آپ الٹا اس کو کوئی سلوشن دو، کوئی فیزیبل سلوشن دو، ایسا سلوشن جو واقعی ہو سکتا ہو. نہیں تو اس کو پھر پریشر نہیں کرو کہ نہ وہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے. ادھر وہ ویسی بے سکون ہے، اس کو آپ نے اوپر سے روز ہر فون میں رو رہے ہیں، وہ الگ پریشان ٹینشن میں ہے. تو اس رشتے کا مطلب مودت اور پیار ہے، ٹینشن میں رکھنا نہیں ہے ایک دوسرے کو. تو ایک دوسرے کو ٹینشن میں مت رکھو. یہ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ٹینشن میں رکھتے ہیں. اس ریلیشن شپ میں وہ قربت ٹینشن میں بدل جاتی ہے. پھر بندہ ہوتا ہے کہ یار دور ہوں، بات کبھی کبھی کروں گا، یار جب بات کرتا ہوں تو روتی رہتی ہے، جب بات کرتا ہوں تو ٹینشن ہوتی ہے. تو اینی وے اس کو آپ خود صحیح طریقے سے لے کے چلیں. انشاءاللہ اللہ بہتری کرے اور اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.